السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے جو ہمیں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے اور پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید براہ کرم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا ہے، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا ہے اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم عقیدہ کیسے درست ہوگا اور حقوق کیسے ادا ہوگا اسے سمجھتے ہیں کہ کیسے عقیدہ مضبوط ہوگا اور عقیدے کو مضبوط کرنے کا ذریعہ کیا ہے، اور عقیدہ مضبوط ہوگا تو ہمارے سارے معاملات، جو ہمارے سارے تعلقات ہیں اللہ تعالیٰ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اولیاء اللہ سے، اہل بیت علیہ السلام سے، سب ہمارے گھر والوں سے، رشتہ داروں سے، ہمارے سارے معاملات صحیح ہوں گے جب ہمارا عقیدہ درست ہوگا، اور سارے حقوق جو ہوں گے ان کے وہ ہم ادا کر پائیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا سے مخلوق کی الوہیت پن کا، حاجت روائی پن کا، اور جو معبود بنا لیے ہیں مخلوق کو، ہم اس کی نفی کرنا ہے، ہمیں نکالنا ہے ہمیں ہمیشہ کے لیے۔ اور الہ سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پن کا، الوہیت پن کا اور حاجت روائی پن کا اس بات کرنا ہے، اقرار کرنا ہے۔ کیا اقرار کرنا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے پرورش کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے سارے حاجتوں کو پوری کرنے والے ہیں۔ یہ اقرار کرنا، یہ ہمارے دل میں تصدیق کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ ایمانی کلمہ ہے، یہ کلمہ ایمان لانے کا ذریعہ ہے، اور یہ کلمہ جب ہمارے اندر ایمان آ جائے تو ایمان کی تجدید کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور یہ کلمہ عقیدے کو درست کرتا ہے، ہمارے عقیدہ درست کرنے کا ذریعہ ہے یہ کلمہ۔ ایک رشتہ بن جاتا ہے ہمارے بیچ، ایک تعلق بن جاتا ہے ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ۔ اس رشتے کو، اس تعلق کو درست کرتا ہے یہ کلمہ۔ تو عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یعنی گٹھ جوڑ پیدا کرنا، قلفی ڈالنا۔ جس سے جیسا عقیدہ ہوتا ہے اس سے ویسا تعلق بنتا ہے۔ اب دیکھیے، دنیا میں مثال لے لیتے ہیں ہم کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی کے بیچ رشتہ، جائز رشتہ بنانا ہے تو پہلے کیسے بنائیں گے ہم؟ تو پہلے نکاح کرنا ہوتا ہے، ایک لڑکا اور لڑکی کا نکاح کرنا ہوتا ہے، تبھی وہ رشتہ جائز ہوتا ہے۔ ان دونوں کے بیچ شوہر اور بیوی کا رشتہ بن جاتا ہے، ایک تعلق بن جاتا ہے، دونوں کے بیچ ایک تعلق جڑ جاتا ہے۔ اور جیسا تعلق جڑ جاتا ہے، رشتہ بن جاتا ہے، ویسے ہی شوہر کے اوپر بیوی کی ذمہ داری آ جاتی ہے، تو شوہر اس کے سارے حقوق پورے کرتا ہے۔ جیسے کہ اب جیسا رشتہ بن جاتا ہے تو شادی سے پہلے باپ اور بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے کہ بیٹی کے سارے حقوق اپنے اس کے والد صاحب پورا کرتے ہیں۔ اب جیسا نکاح ہوتا ہے، حقدار بدل جاتا ہے کہ نکاح کے بعد اس کے شوہر پہ ذمہ داری آ جاتی ہے، تو وہ اس کے شوہر اس کا شوہر سارے حقوق ادا کرتا ہے۔
वैसे ही बीवी की भी जिम्मेदारी होती है कि वो भी शौहर के सारे हुकूक पूरे करे, जैसा निकाह होता है। तो ये दुनियावी मिसाल है कि जब निकाह हो जाता है तो एक ताल्लुक़ पैदा हो जाता है, तो ताल्लुक़ जब जुड़ जाता है तो हुकूक अदा करना पड़ता है। वैसे ही जैसा हम ये कलीमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक़ीदा कायम करने के लिए अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला भी अपने बंदे को हुकूक अता कर देते हैं कि ये सारे अमल है मेरे, मतलब अल्लाह ताला के जो सारे हुकूक है वो बंदा पूरा करता है जब अक़ीदा मजबूत हो जाता है। देखिए, अब तफसीर नईम में अक़ीदा के दर्जात बताते, जो कायम होता है अक़ीदा देखा देखी का, एक होता है देखा देखी, मतलब कि इन्हों कर लिए मैं भी कर लूँगा, मतलब नमाज़ पढ़ ली अब कोई, चलो इनका देख के हम भी नमाज़ पढ़ लें, तो ये देखा देखी है, वो अल्लाह ताला के बारगाह में कबूल नहीं होता है ये देखा देखी। और दूसरा होता है रस्मी, यानी दिल में अल्लाह के लिए कोई डर नहीं होता है, लोगों को दिखाने के लिए वो काम करते हैं। रस्मी यानी लोगों को दिखावे के लिए कि हम ऐसा कर रहे हैं, मतलब रस्म बना लिए। अल्लाह ताला का ज़रा भी डर खौफ नहीं है, ना अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत है, और ये अमल भी अल्लाह ताला की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। और तीसरा होता है अहम अक़ीदा है, जैसा अक़ीदा होने का हक़ है वैसा अक़ीदा, वो क्या है, तहक़ीक़ अक़ीदा, और ये अक़ीदा अल्लाह ताला के पास कबूल होता है। तहक़ीक़ यानी इल्म हासिल करना, किसी चीज़ का इल्म हासिल करना, उसके बारे में जानने बाद से जो इल्म आ जाता है, फिर जब अमल करते हैं हम, तो अल्लाह ताला के पास वो काबिल कबूल होता है। अब जैसा कि अक़ीदा गठजोड़ पैदा करना, मतलब ताल्लुक़ पैदा करता है, जैसा हम कलीमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला हमें अपने हुकूक अता कर देते हैं कि बंदा ये हुकूक अदा करना है अल्लाह ताला की बारगाह में। तो वैसे ही जैसा हम इल्म हासिल कर लेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो हमारा अक़ीदा मजबूत हो जाएगा। तब हमारे जो सारे मामलात हैं, जैसे कि अक़ीदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक अदा करेंगे हम, अहले बैत अलैहिस्सलाम के हुकूक अदा करेंगे, औलिया अल्लाह के हुकूक अदा करेंगे, इस घर वालों के, अपनी बीवी के, बच्चों के, अपने रिश्तेदारों के, जो जितने भी हैं ना, सारे हम जो हुकूक है ना वो अच्छे से पूरा करेंगे, हम अच्छे से अदा कर पाएंगे हम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक कैसे अदा करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना है पहले, उनकी रिसालत पर ईमान लाना है पहले, फिर उनकी ग़ुलामी करना है, अदब, इत्तिबा, ये सारे हुकूक हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अदा कर पाएंगे जब हमारा अक़ीदा मजबूत हो जाएगा। और जो ख़राबी होती है हमारी ये जो मामलात में पूरा करने, ये हुकूक अदा करने में, ये जो हमारे अमल हमारे जो काबिल कबूल नहीं होते, वो इसलिए नहीं होते क्योंकि हमारा जो अक़ीदा है ना वो मजबूत नहीं है, वो सही से जुड़ा हुआ नहीं है, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ पैदा नहीं हुआ है हमारे बीच। इसी वजह से हमारे सारे जो अमल है ना ख़राब है, मतलब अमल हमारे काबिल कबूल नहीं है अल्लाह ताला के पास। और हम जानते हैं कि ईमान के बग़ैर अमल बेकार है, तो वैसे ही जो ये अल्लाह ताला हमें हुकूक अदा करने के लिए फरमा रहे हैं कि हमें ये करना है, ये जो अमल है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये अमल भी हम अल्लाह ताला की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है जब तक हम हमारा अक़ीदा सही नहीं करेंगे, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ हम सही नहीं करेंगे। तो पहले क्या करना है, हमें इल्म तहक़ीक़ करना है,
علم حاصل کرنا ہے کلمے کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہمارا علم آ جائے گا ہمارے پاس، جب ہمارے دل میں تصدیق ہو جائے گی کلمے کی، تو اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے ہم ادا کر پائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر پائیں گے، اپنے ماں باپ کا حق ادا کر پائیں گے، بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا. سب عمل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے ہمارے. حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. اگر ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو وہ پورے جسم محسوس کرتا ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے نا ایک جسم کی طرح ہے. اگر اس کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو وہ پورا جسم محسوس کرتا ہے. یعنی کہ اگر ہمارے دل میں کلمے کی تصدیق ہو جائیں گی، ہمارا عقیدہ درست ہو جائے گا، تو ہم دوسرے مسلمان بھائی کی، بہن کی تکلیف کو سمجھ پائیں گے کہ انہیں کس بات کی تکلیف ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، انہیں کیا پریشانی ہے. ساری جو ہے نا ان کی دوسرے مسلمان بھائی بہن کی ہم اسے سمجھ پائیں گے. اگر جب تک ہمارے دل میں تصدیق نہیں ہوں گی کلمے کی، تو ہم کسی کی دوسرے کی پریشانی کی، ہم اپنے پریشانی کا بھی حل نہیں نکال پائیں گے، دوسرے کی پریشانی کا بھی حل نہیں نکال پائیں گے، دوسرے کی پریشانی کو بھی نہیں سمجھیں گے ہم. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا جو حقدار ہے وہ کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پہچان رکھتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کی رضا کا حقدار ہے. سبحان اللہ. دیکھیے حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حقدار کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی پہچان رکھتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کی رضا کا حقدار ہے. اب جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہیں ہوگی، تو اس کا دل شرک میں، کفر میں، نفاق میں مبتلا ہوگا. علم آئے گا تبھی پہچان حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل ہوگی. تو ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنا ہے. تحقیق ہوگی تو عقیدہ مضبوط ہوگا. ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا تو سارے حقوق ادا ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ اکرام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جو نماز سے، روزے سے، صدقے سے افضل ہے؟ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ضرور بتائیں ایسا کیا عمل ہے جو نماز سے، روزے سے، صدقے سے افضل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں میں صلح کرانا نماز سے، روزے سے، صدقے سے افضل ہے. سبحان اللہ. دیکھیں نماز سے، روزے سے، صدقے سے افضل ہے جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ مسلمانوں میں، دو مسلمانوں میں صلح کرانا. پھر حدیث کنٹینیو چل رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو بندے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں کہ ایک بندہ دعویٰ کرے گا اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے بولیں گے کہ تم نے حق ادا نہیں کیا. دوسرے بندے سے بولیں گے کہ تم نے حق ادا نہیں کیا، کیا اس کا معاوضہ ہوگا؟ تو وہ دوسرا بندہ بولے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے نیکیاں مجھے دے دے تاکہ میں اس سے حق معاف کر دوں. اللہ تعالیٰ بولیں گے اس کے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہیں. تو دوسرا بندہ بولے گا، اے باری تعالیٰ میرے سارے گناہ جو ہے نا اس کو دے دے. پھر دوسرا وہ جو دوسرے بندے کے گناہ جب اس بندے کو دے دیے جائیں گے، پھر بھی آدھے جو گناہ ہوں گے نا اس دوسرے شخص میں
اتنے ہی گناہ دے دیے جائیں گے جتنے کی اس نے ظلم کیے. آدھے گناہ تو یہ دوسرے شخص میں ہی رہیں گے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے کے حدیث میں 2 بندے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. ایک بندہ کہے گا کہ اس نے دوسرے بندے کو بتا کر کہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کہیں گے اس بندے سے کہ تم نے حق ادا نہیں کیا، کیا اس کا معاوضہ ہوگا؟ تو وہ جو دوسرا بندہ ہوتا ہے بولے گا اللہ اس کے نیکیاں مجھے دے دے. مطلب جس کا حق ادا نہیں ہوا وہ بندہ کہے گا اس دوسرے شخص کے نیکیاں اس بندے کو دے دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو بندہ جس نے حق ادا نہیں کیا اس کے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہے، تو وہ دوسرا وہ جو بندہ ہوگا وہ کہے گا پھر اے باری تعالیٰ میرے جو سارے گناہ ہیں اس کو دے دے. تو اللہ تعالیٰ جب اس کو گناہ دے دیں گے دوسرے شخص کو تو وہ آدھے گناہ دیں گے جتنا اس نے ظلم کیا ہے. آدھے گناہ اس شخص میں ہی رہیں گے کیونکہ جتنا ظلم کیا ہے اتنے ہی گناہ دیے جائیں گے. پھر آگے حدیث میں فرماتے ہیں اس بندے کو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے بندے میں تجھے ایک چیز دکھاتا ہوں. وہ دیکھ سامنے ایک محل تھا. تو سامنے کیا تھا؟ سامنے ایک محل تھا، خوبصورت محل تھا جو سونے چاندی سے بنا تھا اور اس کی جو ڈیکوریشن تھی وہ موتیوں سے کی گئی تھی. تو وہ دیکھ کر بندہ عرض کرتا ہے اے باری تعالیٰ کہ یہ کس نبی کا مکان ہے؟ اگر نبی کا نہیں ہے تو کون سے شہید کا مکان ہے اور کون سے صدیق کا مکان ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کسی نبی کا مکان نہیں ہے یا کسی صدیق کا مکان نہیں ہے یا کسی شہید کا مکان نہیں ہے. جو اس کا مول اس کی قیمت ادا کرے گا یہ اس کا مکان ہو جائے گا. تو وہ بندہ تعجب کرے گا کہ مولا اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس کا حق ادا کر سکتا ہے. وہ بولے گا مولا میں اس کا حق ادا کروں گا. کیسے؟ اس کو معاف کر دے، یعنی وہ دوسرے شخص کو معاف کر دے، جنت میں چلے جا. تو وہ بندہ بولے گا میں نے معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ بولیں گے اپنے بھائی کو ہاتھ پکڑ اور جنت میں چلے جا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو اور اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں میں صلح کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مسلمانوں میں صلح کرائے گا. سبحان اللہ. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اگر ہم 2 بھائیوں میں ہمارے مطلب بھائی بہنوں میں رشتہ داروں میں صلح کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مسلمانوں میں صلح کرائیں گے. اور آج جو ہمارے رشتوں میں خرابی ہے، بھائیوں بہنوں میں صلح نہیں ہے، وہ اس لیے ہے کیونکہ ہمارا عقیدہ تعلق جو اللہ تعالیٰ سے ہے وہ صحیح نہیں ہے. پہلے اسے ہم درست کریں گے، جب علم حاصل کریں گے، تصدیق کریں گے کلمے کی تو ہمارا عقیدہ درست ہوگا. پھر جو سارے حقوق ہمیں جو ادا کرنے ہیں وہ پورے کریں گے ہم، اور جو ہمارے عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہوں گے.